السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر اعوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين المكين الكريم. لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بعد توحید کے مقام شمع رسالت کے پروان موصوف خواجہ کے چاہنے والوں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوان آئی آواز گفتگو سے قبل مرامت کر انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ محمد حضرہ کی جانب اللہ کا بہت واقعی نمبر کے تاجدار ہم غریبوں کے بندوسار جناب رحمت مجتبہ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و سلام صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم کی بارگاہ پہ قسم نامی درود و سلام کرنا کچھ کے پرگم مسجد راسی کی محمد و محمد مجھوی علیہ علیہ و اصحابہ و بارک وسلم. ایک متوقع کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم جن احوال والافار و تقدیر من جميع الحاجات وتطهر بها من جميع سيئات الخلق انك لا ترجع وتبلغ بها سلوات من جميع الخيرات والحيات بعد الممات انك لكل شيء قدير. حصول برکت کے لیے بڑے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام تعام علی سیدنا محمد وعلى آله وصحبه فرجوا وقدروا حواجب المعلومات والخواتم ويسمس الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه بكل لمحة ونفس بعدد كل معالم انك يا الله يا الله يا الله. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر شروع تھا، جس میں ہم نے سنا تھا کہ بنی اسرائیلیوں نے ایک شخص کو قتل کر دیا اور پھر خود ہی اس کے دعوے دار بن کر کے طرف سے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ ہم اس کا خون بہا چاہیں. آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، حکم آیا کہ ان سے کہو کہ ایک گائے کو ذبح کرے اور اس کا گوشت اس مقتول کو مارے تو وہ زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات ان لوگوں کو بتائی تو وہ لوگ کہنے لگے کہ آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. آپ نے کہا اللہ کی پناہ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، یہ کام تو جاہلوں کا ہے. لہٰذا جب ان لوگوں نے یہ جان دیا کہ یہ حکم اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے تو اب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس گائے کی صفات پوچھنا شروع کر دی کہ وہ گائے کیسی ہے. اس لیے وہ سوال کرتے کہتے ہیں کہ ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی. تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلا سوال کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا پوچھیں ہمارے واسطے تاکہ وہ ہمیں بتائے. قال انہ، کہ وہ گائے کیسی ہے. قال انہ یقول، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر اعوان بین ذلک فافعلوا ما تؤمرون، کہ نہ تو وہ بہت زیادہ بوڑھی ہے اور نہ ہی وہ اوسط یعنی بہت جوان یا بچی ہے، لہٰذا تمہیں جس بات کا حکم ہے وہ کرو. چونکہ بنی اسرائیل یہ سمجھے تھے کہ وہ کوئی خاص گائے ہو جس کے اندر مردہ کو زندہ کرنے کی تاثیر ہو، وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ عجائبات سے ہے، بس یہ تو ایک تدبیر ہے اور اس کے پیچھے چند حکمتیں. تو چونکہ وہ اس بات کو نہیں سمجھے، وہ سمجھے کہ شاید کوئی خاص گائے ہوگی جس کے ذریعے سے مردہ زندہ ہوگا، تو اس کی نشانیاں وہ پوچھنے لگے. یا یوں کہ جو قاتل کے ورثہ تھا انہوں نے یہ سوال کیا، یا وہ لوگ جنہوں نے اس کو قتل کیا تھا انہوں نے سوال کیا، تاکہ موسیٰ علیہ السلام کو سوالات کو الجھا دے اور معاملہ بھی رفع دفع ہو جائے اور بس جیسے بھی ہو فیصلہ ہو جائے. تو لہٰذا بہرحال جس نے بھی ہو یا پوری قوم نے مل کر کے یہ سوال کیا. تو چونکہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ادع لنا ربک، آپ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کیجیے. یہاں پر یہ بات 3 مرتبہ آئی کیونکہ انہوں نے 3 سوالات کیے ہیں جس میں پھر ان کو کافی و شافی جواب دے دیا گیا. یہ پہلا سوال تھا
تو یہاں ایک بات سمجھ لیجیے کہ انہوں نے کہا ادعو لنا ربک، آپ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کیجیے، جس سے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ والوں سے دعا کروانا یہ کوئی شرک نہیں ہے، ناجائز و بدعت و حرام نہیں ہے، بلکہ یہ اہل ایمان کا، اہل اسلام کا بھی طریقہ ہے کہ اللہ والوں سے دعا کروائی جائے، اس لیے کہ وہ اللہ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ اسی لیے قوم بار بار موسیٰ علیہ السلام سے یہی کہتی رہی کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا کیجیے، آپ اللہ سے پوچھیے۔ لہٰذا چونکہ وہ لوگ جو بزرگوں کے پاس جاتے ہیں یا بزرگوں کے آستانے پر جاتے ہیں، مزارات پر جاتے ہیں اور جا کر ان بزرگوں سے عرض کرتے ہیں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں ہمارا فلاں کام کروا دیجیے، آپ اللہ سے ہم کو اولاد دلوا دیجئے، آپ اللہ سے ہم کو روزی دلوا دیجئے، تو جو بزرگوں سے اس طرح کہتے ہیں وہ کوئی گناہ نہیں ہے، شرک نہیں ہے، ناجائز و حرام نہیں۔ اس کی دلیل یہی آیت کریمہ ہے۔ اگر شرک ہوتا، ناجائز و حرام ہوتا، جائز نہ ہوتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو منع کرتے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ان کو منع نہیں کیا، کیونکہ نبی یہ رب اور مخلوق کے درمیان ایک وسیلہ عظمیٰ ہے، یہ بہت بڑا وسیلہ ہے جو رب کے احکام بندوں تک پہنچاتے ہیں اور بندوں کی عرضیاں، بندوں کی حاجتیں خدا تک پہنچاتے ہیں۔ اس کی مثال سمجھیے، جیسے کہ آج کے زمانے میں موبائل ایک مشین ہے، ایک طرح کا آلہ ہے جسے انسان نے ایجاد کیا۔ اگر کسی شخص کو کسی دوسرے ملک میں بیٹھے ہوئے انسان سے بات کرنی ہے تو ادھر اس نے نمبر ڈائل کیا، ادھر اس کو فون گیا، ادھر اس نے فون ریسیو کیا اور دونوں کی بات آسانی سے ہو جاتی ہے۔ تو گویا وہ اس کی بات، موبائل جو ایک مشین ہے، وہ ایک شخص کی بات دوسرے تک پہنچاتا ہے اور دوسرے کی بات کو اس تک پہنچا دیتا ہے بغیر کسی دیر۔ تو نبی کا کام یہی ہوتا ہے کہ نبی رب کے احکام جو رب کی طرف سے آتے ہیں وہ بندوں تک فوراً پہنچاتے ہیں، اور جو بندوں کی حاجتیں ہوتی ہے، جو بندوں کی مرادیں ہوتی ہے، جو بندوں کے معاملات ہوتے ہیں، وہ خدا تک پہنچا دیتے ہیں اور خدا سے یہ کام کروا دیتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے۔ تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ ادعو لنا ربک، آپ اپنے رب سے جو ہے تو دعا کیجئے کہ یبین لنا ما ہی، کہ وہ ہمیں بتائے کہ وہ گائے کیسی ہے۔ لہٰذا اس گائے کے بارے میں انہوں نے پوچھا، چونکہ گائے کی کئی اقسام تھیں، ایک تو جنگلی گائے جسے جو ہے تو نیل گائے بھی کہا جاتا ہے، اور ایک پہاڑی گائے جسے سور گائے کہا جاتا ہے، اور ایک دریائی گائے، اور ایک عام گائے جو عرف میں ہمارے یہاں مشہور ہے اور جو دودھ وغیرہ دیتی ہے جس سے انسان نفع حاصل کرتا ہے۔ تو وہ سمجھے کہ شاید ان گایوں کے اندر مردہ کو زندہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اس لیے ان کے بارے میں تو بات نہیں ہوئی، کوئی خاص گائے ہوگی۔ اس لیے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ ہمیں بتائیے خدا سے پوچھ کر کے کہ وہ گائے کیسی ہے۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور جواب ہے قال ان، آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہا بقرۃ، کہ وہ یہی عام گائے مراد ہے، یہی جو دودھ دینے والی گائے ہے، جو چارہ کھاتی ہے، جسے ہم پال پوستے ہیں، جو ہماری ضروریات کو پورا کرتی ہے، یہی عام سی گائے مراد ہے۔ یوں تو کوئی بھی گائے اگر تم لے کر کے اسے ذبح کر دیتے اور اس کا گوشت مقتول کو مارتے تو وہ زندہ ہو جاتا، لیکن اب چونکہ تم نے سوالات کا سلسلہ قائم کر دیا اور اب تم نے از خود اپنے لیے مصیبت کا دروازہ کھول دیا۔ تم کوئی بھی گائے کو ذبح کر دیتے، کام ہو جاتا، کیونکہ یہ تو اللہ کی قدرت ہے، لیکن تم نے اب سوالات کر کے اپنے لیے مشکل بڑھا لی ہے، کام جو ہے تو اپنے لیے جو ہے زیادہ تم نے دشوار کر دیا ہے۔ تو آپ نے بتایا کہ وہ جو گائے ہے اس کی آپ نے ایک صفت یہ بیان کی کہ لا فارض ولا بکر، کہ وہ نہ بہت زیادہ بوڑھی ہے اور نہ بہت زیادہ ہی وہ بچی ہے، نہ بالکل ایک دم سے جوان، بلکہ بالکل ان کے درمیان میں، بہت بوڑھی بھی نہیں اور بہت زیادہ بچی بھی نہیں، بلکہ ان کے درمیان میں ہے۔ لہٰذا تمہیں جس بات کا حکم ہوا ہے اس کو فوراً کرو، لہٰذا زیادہ سوالات میں مت پڑو اور عجائبات قدرت سے جو ہے تو عجیب بات کر نہ رکھو کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا کیسے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ چونکہ ایک چیز یہاں آپ سمجھیں کہ ایک ہوتا ہے قانون
اور ایک ہوتی ہے قدرت۔ تو قانون اور قدرت ان کے درمیان میں ایک فرق ہے کہ قانون وہ ہوتا ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دیا اور وہ اسی طرح سے چلتا رہے، اس میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ لیکن جب اس میں کوئی تبدیلی ہو اور وہ خدا کی طرف سے ہو تو پھر یہ اس کی قدرت ہے۔ کسی نبی کی ذات سے ہو تو معجزہ ہے، کسی ولی سے ہو تو کرامت ہے۔ تو قانون اپنے اعتبار سے ہی چلے گا، لیکن جب تبدیلی ہوگی تو پھر وہ خدا کی قدرت بھی کہلا سکتی ہے۔ تو یہی ان لوگوں کو اصل چیز سمجھانا مقصود تھا کہ دراصل گائے کے اندر یہ بات نہیں ہے، گائے سے کوئی مردہ زندہ نہیں ہوتا، یہ تو ایک تدبیر ہے۔ اصل تو اللہ کی قدرت ہے کہ زندہ تو وہ کرے گا مردہ کو، یہ اس نے کہ تدبیر تمہیں بتائی ہے۔ جیسے کہ قانون اور قدرت، میں نے کہا کہ قانون یہ ہے کہ اگر آگ جل رہی ہے تو آگ کا کام جلا دینا ہے، آگ کا کام جلانا، یہ قانون ہے۔ کوئی بھی انسان آگ میں ہاتھ ڈالے گا، اپنے آپ کو آگ میں جھونک دے گا، کسی کو بھی آگ میں ڈالے گا تو آگ یہ نہیں دیکھے گی کہ کون ہے، اس کا کام جلانا ہے، وہ جلا دیں گی۔ یہ قانون ہے کہ آگ جلائیں گی، لیکن قدرت کیا ہے؟ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ کی ذات پر یقین کیا کہ آگ کا کام جلا دینا ہے لیکن بچانا رب کا کام ہے۔ جب جبریل امین نے کہا کہ ابراہیم کوئی حاجت ہے، کہا ہے تو صحیح مگر تم سے نہیں اپنے رب سے، کہا کہ یہ بتاؤ کہ یہ آگ لگائی کس نے ہے؟ کہا کہ پھر نمرود نے، کہا نمرود کے دل میں بات کس نے ڈالی؟ کہا اللہ نے۔ کہا جب رب کی مرضی یہی ہے، جب رب جلیل کی مرضی یہی ہے تو خلیل کی مرضی بھی یہی ہے۔ تو آگ کا کام یہ ہے، قانون یہ ہے کہ آگ جلائے، لیکن رب تعالیٰ نے آگ کو فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ۔ تو قانون تو یہ تھا کہ آگ جلا دیتی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا ایمان، آپ کا یقین اتنا مضبوط تھا کہ جس رب نے یہ آگ جلائی ہے وہی اس آگ میں جلنے سے محفوظ بھی رکھ سکتا ہے، اس لیے بلا خطر آگ میں کود پڑے۔ اور رب نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا کہ آگ نے آپ کو نہیں جلائی۔ قانون یہ ہے کہ چھری کا کام ہے کہ ذبح کر دے، جو بھی چیز اس کے راستے میں آئے اس کو کاٹ دے۔ وہ کوئی چیز نہیں دیکھتی ہے، کوئی بھی نرم چیز چھری کے نیچے آ جائے تو وہ اس کو کاٹ دیتی ہے، اس کا کام ہی یہ کاٹ دینا، یہ قانون ہے۔ لیکن قدرت کیا ہے؟ جب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نبی علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، تو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل سے کہا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، تم کو ذبح کر رہا ہوں۔ تو آپ نے کہا کہ ابا حضور جو خواب دیکھا ہے اس کو فوراً کر گزریے۔ رہا میرا سوال ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھ کو صبر کرنے والوں میں سے پائیں۔ آپ نے یقین اللہ کی ذات پر کیا کہ خواب خدا کی طرف سے آیا ہے، خواب نبی نے دیکھا ہے، اور ذبح کرنے کا حکم مجھے ہو رہا کہ مجھ کو ذبح کر دیا جائے۔ جب یہ حکم خدا کی طرف سے ہے تو اس کی راہ میں اگر ذبح ہونا ہے تو یہ بھی سعادت مندی کی بات ہے، اور اگر وہ چاہے تو چھری کاٹ بھی نہ سکے۔ یہ یقین تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام، لہٰذا وہی ہوا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے حلق پر چھری چلائی تو 3 مرتبہ پوری طاقت و قوت کے ساتھ چھری چلانے پر بھی گلا نہیں کٹا۔ روایتوں میں کہ اس چھری کو آپ نے پتھر پر مارا، پتھر کے 2 ٹکڑے ہو گئے، لیکن اسماعیل السلام کا گلا نہیں کٹتا تھا۔ یہ قدرت ہے۔ چھری نے کہا کہ ابراہیم، جس رب کا حکم مان کر تم بیٹے کو ذبح کر رہے ہو اسی رب کا حکم مجھے ہے کہ خبردار اسماعیل کا بال بھی نہیں کٹنا چاہیے۔ یہ قدرت ہے۔ تو قانون یہ ہے کہ چھری کاٹ دے، لیکن قدرت یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر جب چھری چلتی ہے تو اسے کاٹتی نہیں۔ قانون یہ ہے کہ ایک طرف فرعون کا لشکر ہے جو اپنے پورے ساز و سامان کے ساتھ، اپنے ہتھیار کے ساتھ بنی اسرائیل کو قتل کرنے کے لیے تیار ہے، اور دوسری طرف دریا ہے۔ تلوار کا کام ہے کاٹ دینا، دریا کا کام ہے ڈبو دینا،
اب تمام بنی اسرائیل گھبرا گئے کہ موسیٰ اب تو موت دونوں طرف سے ہے، اگر دریا میں کودتے ہیں تو ڈوب کر مر جائیں گے، اور نہیں کودتے ہیں تو فرعون کا لشکر ہمیں ان تلواروں سے اور ان ہتھیاروں سے قتل کر دے گا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اطمینان ہے، موسیٰ علیہ السلام کو یقین ہے کہ اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ جو چاہے گا وہ بہتر ہو، اللہ اپنی قدرت کا اظہار فرمائے گا، وہ چاہے گا تو ہی ہماری موت ہوگی، اگر نہ وہ چاہے گا تو ہمیں بچا لے گا، وہ جیسے چاہے گا۔ اور وہی ہوا، قانون تو یہی تھا کہ دریا ڈبو دیتا، لیکن رب کا حکم ہوا اور دریا نے جو تو راستہ دے دیا۔ یہ قدرت ہے۔ قانون یہ ہے کہ سمندر میں دریا میں جو بھی انسان کودے گا اسے تیرنا نہیں آتا ہے تو ڈوب جائے گا، یہ قانون ہے، لیکن دریا نے راستہ دے دیا اور بنی اسرائیل وہاں سے صحیح سلامت گزر گئے، یہ قدرت ہے۔ جنگ بدر کے موقع پر 1000 کفار و مشرکین پورے ہتھیار سے لیس ہو کر کے اہل اسلام کے خلاف جنگ کرنے کے لیے آ چکے ہیں، جبکہ دوسری طرف 313 صحابہ کرام بغیر کسی ساز و سامان کے صرف اللہ اس کے رسول پر بھروسہ کر کے کھڑے ہوئے۔ قانون یہ ہے کہ جب جنگ ہو تو برابری کی ہو، قانون یہ ہے کہ جب جنگ ہو تو ہتھیار دونوں کے پاس ہو، قانون یہ ہے کہ جب اگر تعداد کم ہو اور جس کی زیادہ ہو تو وہ کمزور پر غالب آ جائے گا، قانون یہی ہے کہ طاقتور کمزور کو دبا دے گا، قانون یہی ہے کہ اکثریت اقلیت پر غالب آ جائے گی، لیکن قدرت یہ ہے کہ اللہ چاہے تو مغلوب کو جو کثیر ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ قلیل کو غالب فرما دے، اللہ قادر مطلق کر۔ وہی ہوا کہ 1000 کفار و مشرکین پر 313 صحابہ اکرام بھاری پڑے، اور کفر و اسلام کی وہ پہلی جنگ جسے جنگ بدر کہا جاتا ہے جسے مسلمانوں نے فتح کی۔ تو یہ قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار فرماتا ہے۔ تو قانون اور ہوتا ہے جو اپنے طریقے پر چلتا ہے، اور قدرت اور ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار فرماتا ہے، اس کو تبدیل فرما دیتا ہے۔ تو یہاں یہی چیز بنی اسرائیل کو سمجھائی جا رہی ہے کہ قانون اپنی جگہ ہے، یہ صرف ایک تدبیر ہے، مردے کو زندہ کرنا یہ اللہ کی شان ہے، لوگوں کو موت دینا، مخلوق کو موت دینا یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے زندہ رکھتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے موت دیتا ہے، وہ جب چاہتا ہے مردے کو زندہ فرما دیتا ہے، وہ جب چاہتا ہے زندوں کو موت دے دیتا ہے، اس کے حکم کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اسی لیے یقین اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے کہ وہ جو چاہے گا وہ ہوگا، ہمارا کام تدبیر کرنا ہے، ہمارا کام تو صرف بس جو حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کرنا ہے، باقی نتائج کو چھوڑ دو اللہ تعالیٰ پر کہ وہ جو چاہے گا وہ کرے گا۔ لہٰذا بنی اسرائیل کو کہا گیا کہ تم صرف بس ایک گائے کو ذبح کرو اور اس کا گوشت مقتول کو مارو، وہ زندہ ہو کر کے بتائے گا کہ اسے کس نے قتل کیا ہے۔ لیکن وہ بے وقوف یہ سمجھ بیٹھے کہ شاید اس گائے کے اندر یہ بات ہے کہ وہ مردے کو زندہ کر دے۔ اب یہاں ایک چیز اور سمجھ لیجیے، چیزوں میں تاثیر کا ہونا یہ اللہ کی طرف سے، چیزوں میں تاثیر ہوتی ہے لیکن اس کا فائدہ بھی اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے، اس کا نقصان بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ چیزوں میں تاثیر بھی اللہ ہی نے رکھی ہے، اور وہ جب چاہے ان کی تاثیر کو بدل دے، وہ جب چاہے اس کی تاثیر کو بے اثر کر دے، وہ چاہے تو کسی ایسی چیز جس میں تاثیر نہ اس میں تاثیر پیدا کر دے۔ ہم بیمار ہوتے ہیں تو دوائی کھاتے ہیں، دوائی میں تاثیر اللہ نے رکھی، وہ چاہے تو وہی دوا ہمارے لیے زہر بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس لیے یقین اللہ کی ذات پر ہو۔ ہر چیز کے اندر اللہ نے تاثیر رکھی ہے، ہر کام کے پیچھے اللہ کی حکمت ہے۔ یہ کواکب فلک افلاک جو ہے، یہ جتنے ستارے ہیں ان کے اندر بھی تاثیر اللہ ہی نے رکھی ہے۔ کون سا ستارہ کون سے برج میں پہنچے گا تو کون سے باقیات رونما ہوں گے، یہ اللہ ہی کی قدرت سے ہوتا ہے، یہ سب اللہ ہی کے چاہنے سے ہوتا ہے۔ لیکن کوئی انسان اگر کبھی دوا ہی کو سب سمجھ لے،
ڈاکٹر یا حکیم کو ہی سب کچھ سمجھ لے، یا جن چیزوں پر وہ ہتھیار کو کہ اس کا کام کاٹنا ہے اسی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے، تو یہ اس کی بے وقوفی ہے، کیونکہ ان کے اندر یہ تاثیر اللہ نے رکھی ہے۔ زہر کا کام ہے انسان کو پل بھر میں ہلاک کر دے۔ اگر کوئی انسان زہر پی لے تو قانون تو یہ ہے کہ وہ مر جائے گا، زہر کا کام ہی یہی کہ قتل انسان کو ختم کر دے۔ لیکن جب ایک موقع پر مسلمانوں کا ایک گروہ ایک بادشاہ کے یہاں پہنچا اور وہاں پر اس بادشاہ نے کہا کہ اگر آپ لوگ حق پر ہے تو اس کی کوئی مثال دیجیے تاکہ میں مان لوں کہ تمہارا دین مذہب، تمہارا جو دین ہے، تمہارا جو اسلام ہے وہ حق ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ لہٰذا صحابی رسول وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا کہ تم کہو کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا کہ یہ زہر کا پیالہ ہے، تم کہتے ہو کہ تم ایک اللہ کو مانتے ہو، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، لہٰذا اس زہر کو پی لو، اگر تم زندہ سلامت بچ گئے تو میں مان لوں گا کہ تمہارا اسلام حق پر، تمہارا مذہب حق ہے۔ وہ زہر اتنا خطرناک تھا کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر کبھی اس زہر کا تھوڑا سا قطرہ بھی کسی کے حلق سے نیچے اتر جائے تو وہ اسی وقت اس انسان کی موت واقع ہو جائے، ایسا خطرناک زہر تھا۔ لیکن ان صحابی رسول نے وہ کٹورا بھر کر کے زہر صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس یقین اور اعتقاد کے ساتھ کہ اس زہر میں تاثیر کا پیدا کرنا، اثر کو رکھنا، یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کی قدرت ہے، وہ چاہے گا تو میری موت ہوگی اور نہ چاہے گا تو مجھے کچھ نہ ہوگا، صرف یہ کہہ کر بسم اللہ شریف پڑھ کر پورا زہر پی کر کچھ بھی نہ ہو، یہ قدرت ہے۔ لہذا تو یہ چیز ہوتی ہے کہ تاثیر چیزوں کے اندر ہوتی ہے، لیکن اللہ جب چاہتا ہے یا تو اسے بے اثر کر دیتا ہے۔ اگر کسی دوائی میں تاثیر نہ ہو اور اللہ شفا دینا چاہے تو کوئی انسان کوئی بھی چیز کھا لے، اللہ شفا دو۔ انسان لاکھ دوائیاں کھاتا رہے لیکن پھر بھی اللہ شفا نہ دے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قانون ہے جہاں وہ کبھی کبھی اپنی قدرت کا بھی اظہار فرماتا ہے۔ تو اصل چیز جو بتانے کی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا سارا یقین، اس کا اعتقاد اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے کہ جو کرنا ہے، جو ہونا ہے وہ اللہ ہی، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، نہیں ہے کوئی طاقت، نہیں ہے کوئی قوت مگر صرف اللہ کی، وہ جو چاہے کرے۔ تو لہٰذا بنی اسرائیل کو یہی چیز سمجھانی تھی کہ اس گائے میں تاثیر نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ تم کسی بھی گائے کو پکڑ کر ذبح کر دیتے، اس کا گوشت لگا دیتے، وہ زندہ ہو جاتا، لیکن اب چونکہ تم نے خود سوالات کرنا شروع کر دیے ہیں تو اب تمہارے لیے یہ مصیبت بن گئی۔ اب جتنے سوالات کرو گے اتنی قید بڑھتی چلی جائے گی۔ تو اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں جس بات کا حکم ہوا اس کو فوراً کر گزرو، لیکن بے وقوف سمجھے نہیں، اور پھر اگلا سوال جو ہے تو ان لوگوں نے کرنا چاہا، لہٰذا انہوں نے اگلا سوال کیا، قالوا ادع لنا ربک، آپ اپنے رب سے پھر سوال کیجیے، ہمارے لیے دعا کیجیے، ہمارے لیے پوچھیے ایک مرتبہ اپنے رب سے۔ کیا پوچھے؟ یبین لنا ما لونھا، کہ اس کا رنگ کیسا ہے، جس گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اس کا رنگ کیسا ہے، اس کے رنگ کے متعلق انہوں نے پوچھا۔ لہٰذا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، وہی آئی اور فرمایا گا انہا بقرۃ صفراء، کہ اس کا رنگ خالص پیلا، وہ خالص پیلے رنگ کی ہے، اس طریقے سے پیلی ہے کہ اس کے جو ہے تو سینگ اور اس کے خور سب پیلے ہیں، لہٰذا وہ بالکل سنہری طرح کی ہے، سنہرے سے رنگ کی ہے، مکمل پیلے رنگ کی ہے، خالص زردی کے رنگ کی ہے، لہٰذا تیز پیلی اور خالص پیلی ہے۔ لہٰذا اس کے بارے میں کہا گیا کہ اس کا جو ڈیل ڈول ہے، یعنی اس کی جو جسامت ہے جسم کی، وہ ایک دم بہت زیادہ موٹی بھی نہیں ہے، بہت باریک اور دبلی بھی نہیں ہے، بلکہ کیسی تسر الناظرین، تاکہ دیکھنے والوں کو وہ خوش کر دیتی، جو اس کو دیکھتا ہے وہ خوش ہو جاتا ہے، وہ ایسی ہے، بہت موٹی بھی نہیں، بہت باریک بھی نہیں، بہت بچی بھی نہیں، بہت بوڑھی بھی نہیں، اور اس کا رنگ خالص پیلا ہے۔ یہ اس کی نشانیاں جو ہے تو بتا دی گئی۔ لہٰذا چونکہ بنی اسرائیل ان کو حکم تھا اگر وہ کوئی بھی گائے پکڑ کے ذبح کرتے ان کا کام ہو جاتا، لیکن دیکھیے سوالات کرنے سے قید کیسے بڑھتی چلی جاتی۔ اب انہوں نے پہلا سوال تو کر دیا کہ وہ کیسی ہے، تو ان کو بتا دیا گیا کہ وہ بوڑھی بھی نہیں اور بچی بھی، پھر دوسرا سوال کر دیا کہ رنگ کیسا ہے، لہٰذا اس کا رنگ بھی جو ہے تو ان لوگوں کو بتا دیا گیا کہ وہ جو ہے تو خالص پیلے رنگ کی ہے۔
لہٰذا ایک چیز یہاں پر یہ سمجھے کہ جو جانور اللہ کی راہ میں قربان کیا جائے وہ جانور جو ہے تو بے عیب ہونا چاہیے، عمدہ قسم کا ہونا چاہیے۔ چونکہ جب بنی اسرائیل نے اللہ کی بارگاہ میں جتنے سوالات کیے تو ان کو جو جواب دیا گیا اس کا محصل یہی ہے کہ ان کو ایک بہتر گائے کی طرف ہدایت کی کہ ایک ایسی گائے کو ذبح کرے کہ جو بالکل جو ہے تو اس کی جو نشانیاں یہاں بیان ہو رہی ہے وہ ویسی ہی۔ تو لہٰذا جو قربانی کا جانور ہے وہ خوب فربا ہو، اچھا ہونا چاہیے تاکہ دیکھنے والوں کے جو ہے تو وہ تصور ناظرین انہیں خوش کرے۔ لہٰذا ایک چیز یہاں پر تفسیر عزیزی اور روح البیان نے جگہ بیان کیا کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں ہے کہ جو شخص پیلے رنگ کے جوتے پہنے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس کے غم دور ہو جائے، پیلے رنگ کی فضیلت۔ لہٰذا بعض روایتوں میں کہ جو لگاتار پیلے رنگ کے جوتے اور ساتھ میں پیلے جوڑے پہنے گا کپڑے وغیرہ، اللہ تعالیٰ اسے ہر غم سے اور ہر مصیبت و نجات سے اس کو جو ہے تو نجات عطا فرمائے۔ اور ایک چیز یہ کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر بزرگوں نے فرمایا کہ سیاہ رنگ یعنی کالے رنگ کا جوتا منع ہے کیونکہ اس میں رنج اور غم پیدا ہوتا ہے، اور اسی طرح جو ہے تو لال رنگ اس میں جو ہے تو جمال ہے، اور پیلے رنگ میں خوشی اور ہرے رنگ میں بزرگی اور سفید رنگ میں جو ہے تو خوبی اور افضلیت ہے۔ لہٰذا سیاہی میں دہشت اور رنج و غم ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر سیاہ ہر کالی چیز جو ہے تو بری یا کالا کپڑا نہیں پہننا چاہیے، صرف کالے جوتے سے منع کیا گیا کہ بہتر ہے کہ نہ پہنے، اس لیے کہ غم اور رنج میں اضافہ ہو۔ ہاں کالے کپڑے اگر کوئی پہنے تو کوئی منائی نہیں ہے، لیکن خاص کر کے محرم میں نہیں پہننا چاہیے۔ اور اگر کوئی کالے رنگ کا امامہ باندھے، کالے رنگ کی ٹوپی تو جائز ہے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ تو لہٰذا ان لوگوں نے پھر ایک اگلا سوال اور کر دیا، قالوا ادعوا لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہنے لگے کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجیے تاکہ وہ ہمیں بتائے کہ وہ گائے کیسی ہے۔ ابھی بھی ان کی تسلی و تشفی نہیں ہوئی، ان کو بتا دیا گیا کہ وہ کیسے، لیکن پھر بھی کہنے لگے کہ ایسی گائے تو بہت ساری مل جائیں گی جن کا رنگ بھی پیلا ہوگا یا دیکھنے میں بھی بہتر ہوگی، بہت زیادہ بوڑھی بھی نہیں اور جوان بھی نہیں، ایسی تو بہت ساری گائے مل جائیں گی۔ لہٰذا وہ کون سی گائے ہے، لہٰذا اس کے بارے میں آپ اپنے رب سے ایک مرتبہ پھر دعا کیجیے، ان البقر تشابہ علینا، لہٰذا ہم کو اس معاملے میں تشبہ ہو گیا، شبہ پڑ گیا، ایسی بہت ساری گائے ہیں، اب کس گائے کو ہم پکڑ کر کے لائے، کس گائے کے اندر وہ تاثیر ہے، وہ یہ سمجھے۔ ان شاء اللہ لمہتدون، تاکہ ہم ہدایت پائیں، یعنی کہ ہم اطمینان ہو جائیں۔ کوئی ایسی دلیل بتائیے، کوئی ایسی صفت اللہ سے پوچھیے کہ جس کے بعد پھر پوچھنے کی حاجت نہ رہے، ہمیں مکمل اطمینان ہو جائے، ہدایت ہو جائے کہ ہاں بس اب اسی کو ہمیں جو ہے تو ذبح کر رہا ہے۔ لہٰذا ان لوگوں نے جو ہے تو یہ ایک سوال اور زیادہ کر دیا کہ وہ گائے اور کیسی ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے بارے فرمایا، قال انہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یقول انہا بقرۃ لا ذلول، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہے کہ جس سے خدمت نہیں لی گئی۔ کون سی؟ تسیر الارض ولا تسقی الحرث، یعنی کہ نہ تو وہ زمین کو جوتنے کے کام آتی ہے اور نہ ہی کھیتی باڑی کو پانی دینے کا کام اس سے لیا جاتا ہے۔ یہ دو باتیں آپ نے بیان کی۔ چونکہ ایک چیز ہے کہ جانور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے نفع کے لیے ہی پیدا کیا، میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی، کہ انسان اس میں غور کرے اور دیکھے کہ اس سے اس کو کیا فائدہ نفع حاصل ہوگا۔ جو لوگ ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں وہ جاہل ہیں، بے عقل ہے، یہی چیز یہاں بنی اسرائیل کو سمجھائی جائے، وہ چیز بھی آگے آ رہی، میں آخری میں مختار سے کروں گا۔ تو چونکہ جانور کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفع کے لیے پیدا کیا، آج بھی، ابھی تو چونکہ ابھی مشینری کا دور آ گیا ہے، ورنہ پچھلے دوروں ادوار میں اگر آپ دیکھیں تو جانوروں کے ذریعے کھیت میں ہل چلائے جاتے تھے، بیل وغیرہ کے ذریعے۔ ممکن ہے کہ اس دور میں گائے سے یہ کام لیا جاتا ہو، ہمارے دور میں بیلوں سے چونکہ
جو زمانہ قریب میں گزرا ہے اس میں بیلوں سے یہ کام لیا جاتا تھا. بیلوں کے پیچھے ہل لگا دیا جاتا اور جو ہے تو کھیت جوتے جاتے. بیلوں کے اوپر ایک گاڑی لگا دی جسے بیل گاڑی بولتے, اس پہ سامان رکھ کر کے ادھر سے ادھر لے جایا جاتا تھا. تو جانور چونکہ اللہ نے انسان کے نفع کے لیے, انسان کے کام کے لیے ہی پیدا ہوتے, تو چونکہ انہیں بتایا گیا کہ وہ ایسی گائے ہے کہ جس سے یہ سب کام نہیں لیا گیا. کیا مطلب یہ کہ آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں اس کی ایک مثال میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جانور جن سے کام لیا جاتا ہے, جن کو لوگ اپنے کام کے لیے رکھتے ہیں, ان کو معمولی قسم کی غذائیں دیتے ہیں, ان کی زیادہ دیکھ بھال نہیں کی جاتی. جیسے کہ کھیتوں میں جو بیل چلا ہل کے لیے رکھے جاتے ہیں, یا بیل گاڑی کے لیے جو جانور ہوتے ہیں, بیل ہوتے ہیں کہ ان پہ سامان لاد کر کے لے جایا جاتا ہے, یا وہ جانور جیسے آج کے دور میں گدھے وغیرہ جن پر اینٹیں رکھ کر کے لائی جاتی تھی. ابھی تو ترقی کا زمانہ آ گیا ہے, پچھلے اتوار کی مگر دیکھیں ابھی بہت یہ چیزیں کم ہو چکی ہیں. اب تو ٹریکٹر اور گاڑیوں وغیرہ مشینوں وغیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے, لیکن پہلے یہ سب ہوتا تھا, گدھے کھچر وغیرہ, ان سے بھی لوگ کام لیتے تھے. تو چونکہ ان جانوروں سے جن سے کام لیا جاتا ہے ان کو معمولی قسم کی غذائیں دے کر کے رکھا جاتا ہے, لیکن وہ جانور جن کو شوقیہ طور پر لوگ پالتے ہیں, جیسے کہ آج کے دور میں بھی جو لوگ شوقیہ طور پر جانوروں کو پالتے ہیں ان کا خاص طور پر خیال رکھا جاتا ہے. ان کو اچھی سے اچھی قسم کی غذائیں کھلائی جاتی ہیں, ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کی غذائیں کھلائی جاتی ہیں. وہ جانور, وہ بکرا جسے جیسے کہ خاص طور پہ قربانی کے لیے رکھا جاتا ہے, تو آج بھی آپ دیکھیں بڑی بڑی شہروں میں, سٹیوں میں جا کر کے تو جن کی پرورش عمدہ طریقے سے کی جاتی ہے, ان کو یہاں تک کہ میوہ جات تک کھلائے جاتے ہیں. یا وہ جانور یا وہ پرندے جن کو لوگ اپنے شوق کے طور پر پالتے ہیں, وہ مرغے جن کو لوگ شوقیہ طور پر, یا وہ بکرے جن کو شوقیہ طور پر لڑانے کے لیے لوگ پالتے ہیں, یا وہ کبوتر جن کو اڑانے کے لیے لوگ پال کر کے رکھتے ہیں. تو وہ جانور جن کو شوقیہ طور پر لوگ, ابھی ایک الگ مسئلہ ہے کہ جانور کو شوقیہ طور پر پالنا جائز ہے ناجائز, وہ الگ مسئلہ ہے نا, اس کی طرف بات نہیں کرتا. خلت و حرمت کی طرف میں نہیں جاتا, صرف ایک بات جو مسئلہ درپیش ہے کہ وہ جانور جن کو لوگ شوقیہ طور پر پالتے ہیں ان کو اچھی سے اچھی قسم کی غذائیں دیتے ہیں اور ان کا اچھے سے اچھے طور پر خیال رکھا جاتا ہے. یا وہی چیز ان کو بتائی جا رہی ہے کہ وہ گائے ایسی ہے کہ جس سے کوئی دنیا کا کام نہیں لیا گیا, جس سے کوئی نفع کا کام نہیں لیا گیا, جس کو اپنے ہل جوتنے کے لیے نہیں لگایا گیا, جس سے زمین میں کھیتی نہیں کی گئی, جس سے زمین کو پانی نہیں پہنچایا گیا, لہٰذا وہ گائے ایسی, ان کو جو ہے تو یہ بات بتائی گئی. مسلمۃ لا شیۃ فیہا, اور نہ ہی اس کے اندر کوئی داغ, کوئی دھبا ہے, وہ خالص پیلی ہے, کوئی داغ نہیں, کوئی اس کے اندر عیب نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ وہ جانور جو کام کاج کے لیے استعمال ہوتے ہیں ان کے اندر بہت سارے عیب ہوتے ہیں. کیسے؟ ان کو آڑ ٹوچی جاتی ہے, اگر وہ چلتے نہیں ہیں, دوڑتے نہیں ہیں تو ان کو چابک سے مارا جاتا ہے, ان پر بہت سارا سامان لاد دیا جاتا ہے جس کے سبب سے کبھی کبھی ان کا جو ہے تو کوہان نکل آتا ہے, کبھی کبھی وہ کمزور پڑ جاتے ہیں, کبھی انہیں بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, تو ان کے اندر بہت ساری بیماریاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں, بہت سے عیب ان کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں. ان کو سوئے چبانے کی وجہ سے ان کے اندر بہت سارے جو ہے تو جسم کے اوپر ایک, جس کو ہم عام طور پر بولیں گے وہ تھوڑے ٹائپ یا اس ٹائپ جو ہے تو ان کے اوپر جو ہے تو نکل آتے ہیں کچھ, لہٰذا اس طرح سے ان جانوروں میں عیب پیدا ہو جاتا ہے. تو کہا گیا کہ وہ ایسی گائے ہے کہ جس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے, وہ بالکل جو ہے ان تمام چیزوں سے بری ہے. اور جو جانور ہوتے ہیں کام کاج کے ان کو باندھ کر کے رکھا جاتا ہے, لیکن یہ ایسی ہے کہ جنگل میں چھوڑی ہوئی ہے, یہ جنگل میں آزاد گھوم رہی ہے, تو لہٰذا ایسی گائے کی طرف ان کی رہبری کی گئی. اسی لیے یہاں پر ایک مسئلہ, ویسے تو مسائل آئیں گے قربانی کے, لیکن سمجھ لیں کہ جو قربانی کا جانور ہو اس سے کوئی دنیا کا کام کاج نہ لیا جائے. وہ جانور جس کو آپ نے قربانی کے لیے قربانی کی نیت سے خرید لیا ہے, اب اس جانور سے آپ دنیاوی کام نہیں لے سکتے ہیں, اس پر بیٹھ کر سواری نہیں کر سکتے, اس پر سامان لاد کر نہیں لے جا سکتے, اس کا دودھ نکال کر کے استعمال نہیں کر سکتے, اس کی کھال یا اون کو نکال کر اپنے استعمال میں نہیں لا سکتے. اس سے کوئی بھی دنیا کا کام لینا جائز نہیں, کیونکہ یہی ان لوگوں کو بھی کہا گیا ہے
تو لہٰذا اب یہ ایک الگ بات ہے کہ قربانی کے لیے اس جانور کو خریدنے سے پہلے وہ کام اس سے لیا گیا ہو، وہ بات الگ ہے. لیکن جب آپ نے قربانی کی نیت سے اب اس جانور کو خرید لیا ہے تو اب آپ کے لے لینے کے بعد آپ پر لازم ہے کہ اس سے کوئی دنیا کا کام نہیں. تو لہٰذا ان لوگوں کو بھی یہ کہا گیا. تو اب وہ لوگ کہنے لگے کہ قالوا الآن جیت بالحق، کہنے لگے کہ اب آپ بالکل ٹھیک بات لے کر کے آئے. اب آپ نے ایسی مثال لائی ہے، آپ نے ایسی دلیل لائی ہے، یا ایسی اس کی صفت آپ نے بیان کر دی ہے کہ اب ہمیں اس پر جو ہے اطمینان ہو گیا ہے کہ ایسی گائے ہمیں جو تو ڈھونڈنی ہے کہ جو نہ بالکل بوڑھی ہو نہ بالکل بچی ہو، جس کا رنگ بھی، جس کے سنگ بھی، کھر بھی پوری کی پوری پیلی ہو، دیکھنے میں خوبصورت ہو، لوگوں کو دیکھ کر کے اس کو دیکھنے کے بعد لوگوں کو خوشی حاصل ہوتی ہو، اور اس سے دنیا کا کوئی کام نہ لیا گیا. لہٰذا اب آپ جو ہے تو صحیح بات ہے فَذَبَحُوهَا، لہٰذا ان لوگوں نے اسے ذبح کیا. وَمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، اور ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے. یعنی ذبح تو انہوں نے کر دیا اسی گائے کو، لیکن انہوں نے جو سوالات کا سلسلہ قائم کیا تھا، جو سما انہوں نے سوالات کا باندھا تھا، اس سے محسوس یہ ہوتا تھا کہ وہ لوگ گائے کو ذبح نہیں کریں گے، بس سوالات پہ سوالات کر کے وہ معاملے کو رفع دفع کر دیں. ان کا مقصد یہی ہے کہ بس سوال پوچھے چلے جاؤ اور جو ہے تو کسی بھی طریقے سے معاملے کو ختم کر، لہٰذا وہ کرنا نہیں. لیکن اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو ایسا مثبت جواب دے دیا، ایسا کافی و شافی جواب دے دیا کہ اب ان کی جو ہے تو بجائے اس کے کچھ ان کو نہ بن پڑا کہ اب گائے کو ذبح کریں. صاحب تفسیر البیان فرماتے ہیں کہ مکمل اس کام میں، یعنی جب سے انہیں حکم ہوا کہ گائے کو ذبح کرو، تو وہاں سے لے کر گائے کو ذبح کرنے تک کے درمیان 40 سال کا عرصہ گزر گیا. 40 سال تک یہ معاملات چلتے رہے، کیونکہ وہ سارے سوالات کرتے رہے، ایک بار پوچھتے رہے، کرتے رہے. جب یہ سارے معاملات ہوئے تو اس کے بعد گائے کو ڈھونڈنے کا سلسلہ شروع ہوا کہ اب وہ گائے کیسی ہو، کہاں سے اس کو لایا جائے. تو اس کو ڈھونڈنے میں بھی کافی وقت صرف ہوا. لہٰذا اخیر میں وہ اسی بچے کے پاس پہنچے جس کے پاس وہ گائے موجود تھی، اور چونکہ فرشتے نے اسے کہہ دیا تھا کہ اس کی قیمت یہ لگانا، چونکہ اس زمانے میں گائے کی جو قیمت تھی وہ اچھے سے اچھی، کتنی بھی اچھی گائے تو اس کی قیمت صرف 3 دینار یعنی 7 یا 7.5 روپے تھی اس زمانے میں. لیکن فرشتے کے کہنے کے موافق کہ اس کی کھال کو سونے سے بھر دیا جائے، اس شرط پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ضمانت پر اس گائے کو بنی اسرائیل کے حوالے کر دیا گیا. لہٰذا وہ لوگ جو ہے تو اس گائے کو لے کر کے گئے. اور اس کے بعد جو معاملہ ہوا وہ آپ انشاءاللہ آگے سماعت کریں گے. یہاں پر چند چیزیں سمجھ لیں کہ اس درمیان میں کافی وقت گزرا، تب تک میت جو ہے وہ جو لاش ہے دفن نہیں کی گئی، چونکہ ابھی مقدمہ مکمل نہیں ہوا. یہاں سے ایک مسئلہ یہ سمجھ میں آیا کہ اگر کسی مقتول کا کسی کا مسئلہ ہو تو جب تک مقدمے کی تحقیقات چل رہی ہو تو لاش کو دفن نہ کیا جائے، یا دفن کر دیا جائے تو بعد دفن اس کو نکالنا بھی جائز ہے. حالات کے اعتبار سے، یہ ہر ایک کے لیے بھی نہیں ہے، جیسے حالات ہوں گے ویسا مسئلہ ہوگا. اور ایک چیز یہ کہ قربانی کے لیے جو ہے تو بہتر جانور جب آپ خریدیں تو دیکھ لیں کہ اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو، اس کی ناک، کان، دون وغیرہ ہر چیز اچھی طرح سے چیک کریں کہ کہیں سے کٹی ہوئی نہ ہو، اچھی ہو. کیونکہ جب ان لوگوں نے جس گائے کی صفات پوچھی کہ کس گائے کو ذبح کرنا ہے تو انہیں ایک بہتر گائے کی طرف جو ہے تو ہدایت دی. اور یہ کہ ہر کام کے لیے انشاءاللہ کہہ دینا چاہیے. انہوں نے کہا تھا نا انشاءاللہ مہتدون، کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت پا جائیں. ہر اچھے کام میں، ہر نیک کام میں، ہر اچھی امید کے لیے انشاءاللہ کہہ لینا چاہیے. یہ اس سے کام جلد تر ہو جاتا ہے، یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے. لیکن حرام کام سے پہلے انشاءاللہ کہنا جائز نہیں. مثلا کوئی یوں کہے کہ انشاءاللہ معاذ اللہ میں جو تو زنا کروں گا، یا انشاءاللہ چوری کروں گا، انشاءاللہ شراب پیوں گا، تو ایسا کوئی بھی حرام کام کرنے سے پہلے انشاءاللہ نہیں کہنا چاہیے. یہ حرام، اور بعض علماء نے اسے کفر کے درجے میں بھی شمار کیا. اور ایک چیز کہ جب رب تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنے کا حکم ہو، رب کی طرف سے کوئی حکم آئے تو اس کے کرنے میں جلدی کرنا چاہیے، دیر نہیں لگانا چاہیے. اللہ نے کوئی حکم بندوں کو دیا تو بندے کا کام یہ ہے کہ فوراً اس حکم کی تعمیل کرے، اس میں چوں چرا نہ کرے.
بنی اسرائیل کو حکم ہوا تھا کہ گائے کو ذبح کرو اور اس مردے کو مارو، وہ زندہ ہو کر کے اپنے مقتول کا، اپنے قاتل کا نام بتائے۔ وہ کسی گائے کو پکڑ کر کے ذبح کر دیتے، ان کا کام ہو جاتا، لیکن انہوں نے سوالات میں سوالات کرتے چلے گئے، معاملے کو طول دیتے چلے گئے، اور اصل کام کو انہوں نے جو ہے تو اس میں دیری کر دی۔ جتنی دیری کی اتنی مشکلات بڑھتی چلی گئی۔ اب سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کو ایک حکم دیا اور انہوں نے اس ایک حکم میں اتنی ساری قید لگائی تو اتنی مصیبتیں بڑھتی چلی گئی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید وہ قرآن رشید میں ایک بار نہیں، 3 بار نہیں، 10 بار نہیں، بلکہ 700 مرتبہ فرمایا اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ ہمیں حکم دیا گیا نماز پڑھو، لیکن ہم ہے کہ ہیلے بہانے کرتے ہیں۔ ارے ابھی فلاں کام آ گیا، میری آنکھ نہیں کھلی، ابھی تو یہ کام کرنا ہے، ابھی تو مجھے وہاں جانا ہے، ابھی تو مجھے روزی کمانی ہے، میرا دھندا چلا جائے گا، میرے گراہک بھاگ جائے گے، میرا فلاں ہو جائے گا، میرا ٹھکا ہو جائے گا۔ لوگ ہیلے بہانے کرتے ہیں نماز سے جان چھڑانے کے لیے۔ تو یاد رکھو جیسے ان لوگوں نے ہیلے بہانے کیے تو مشکلات بڑھتی چلی گئی۔ آج یہ جو مشکلیں آ رہی ہے نماز نہ پڑھنے سے اور نماز پڑھنے کے لیے بہانے بنانے سے، یہ ساری مشکلیں آج ہمارے اوپر آ رہی ہیں۔ جب لوگوں کو کہا جائے نماز کے لیے ہاں ابھی ٹائم نہیں ہے، اور اتنی آج کا دور تو ایسا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ٹائم جو ٹائم کی ملیں گی وہ پڑھ لیں گے، یا جو ٹائم کی ملتی وہ پڑھ لیتے ہیں بعض میں۔ یعنی کس قدر نماز کو ہلکا جانا، جبکہ نماز وہ ہے کہ اس کے لیے انسان اپنے تمام کاموں کو چھوڑ دے، اپنے سب کچھ ضروریات کو چھوڑ دے اور آ کر فوراً نماز کو ادا کرے۔ لیکن ہم نے تو الٹا کر دیا، ہم نے روزی کی خاطر، اپنی دنیاوی کاموں کی خاطر ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، بولے بعد میں پڑھ لیں گے، پہلے کام کر۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ تو پھر مصیبت نہیں آئیں گی، پریشانیاں نہیں آئیں گی۔ وہ 40 سال تک پریشان رہے، مقدمہ حل نہیں ہوا، فیصلہ نہیں آیا 40 سال تک۔ کیوں؟ اسی وجہ سے آج ہمارے مقدمات بھی اسی طریقے سے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ جو حالات چل رہے ہیں اور جو مقدمے حل نہیں ہوتے ہیں اور جو مسلمانوں پر بلا وجہ کے جو تو مقدمے دائر کیے جا رہے ہیں اور حل نہیں ہو رہے، ہماری اپنی بھی تو کمیاں ہیں، ہم اپنی خامیاں نہیں دیکھتے۔ تو لہٰذا یہ چیز بھی سمجھیں۔ اور ایک چیز کہ وہاں پر بنی اسرائیل کو ایک ایسی رائے کی طرف ہدایت کی گئی کہ وہ خالص پیلی اور ان تمام عیبوں سے پاک ہوں کیوں، جبکہ قربانی کے جانور کے لیے یہ قید نہیں لگائی۔ اگر کوئی کسان اپنا جانور بیچتا ہے یا کوئی مزدور اپنا جانور بیچ رہا ہے، اگرچہ اس جانور سے کئی کام لیے گئے، اس نے کئی ہل جوت لیے ہو، کچھ کیا ہو، لیکن اگر جب وہ قربانی کے لیے وہ جانور کوئی خرید رہا ہے تو بس اتنا دیکھو کہ اس میں عیب نہ ہو، بس اگر ہے تو چھوڑ دو، عیب نہیں ہے تو اس جانور کو خریدو اور اس کی قربانی کر دو، قربانی ہو جائے۔ یہاں پر نہیں ہے کہ وہ جانور ہل جوتا ہوا نہ ہو، کھیت میں کام کیا ہوا نہ ہو، جسے دنیاوی کام نہ دے گا قربانی کے لیے۔ کیوں؟ اس کی 2 وجہ۔ ایک وجہ یہ ہے کہ سامری نے اس زمانے سامری نے جو بچڑا بنایا تھا تو وہ بنایا تھا اس نے سونے کا، چونکہ اس نے سونے کو پگھلا کر کے اس کا جو بچڑا بنایا تھا تو وہ سونے کا تھا اور وہ خالص پیلے رنگ کا تھا، کیونکہ سونا پیلا ہوتا ہے، تو وہ پیلے رنگ کا تھا اور وہ بچڑا کوئی دنیاوی کام کے لیے نہیں رکھا گیا تھا، اس نے کوئی ہل نہیں جوتا تھا، اس نے کوئی کھیتی باڑی میں کام نہیں کیا تھا، وہ بچڑا جو ہے تو بغیر کسی کام کیے اس میں کوئی عیب نہیں تھا، بس صرف وہ ایک آواز کرتا تھا۔ لہٰذا بنی اسرائیل چونکہ اس بچڑے کو پوج چکے تھے اور بعد میں جب اسے کہا گیا کہ یہ شرک ہے، کسی جانور کی عبادت کرنا، اس کی پوجا کرنا، اس کی بندگی کرنا یہ شرک ہے، اس لیے کہ جانور تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نفع کے لیے پیدا کیے۔ کوئی جانور اس لیے بنائے کہ ان سے ہم کام کاج لیں، کوئی جانور اس لیے بنائے تاکہ ہم انہیں ذبح کر کے کھائے، کوئی جانور اس لیے بنائے کہ ہم اسے کوئی اور دیگر کام لیں۔ جانور اللہ نے ہمارے نفع کے لیے بنائے ہیں، کوئی سواری کے لیے ہے، کوئی بوجھ اٹھانے کے لیے، کوئی کھانے کے لیے ہے، لہٰذا بندگی کے لیے نہیں ہے، پوجا پاٹ کرنے کے لیے نہیں ہے۔ ان میں کوئی بھگوان، ان میں جو تو کوئی خدا دیوتا نہیں سماتا ہے، ان میں کوئی کوٹی دیوتا نہیں ہوتے ہیں۔ یہی چیز ان لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھی بھی تھی اور اس کو نکالنا تھا کہ یہ کوئی رب نہیں، الہ نہیں، معبود نہیں۔ تو چونکہ ان کے ذہنوں میں وہ سامری کا بچڑا تھا کہ وہ خالص پیلا تھا اور اس سے
کوئی کام کاج نہ لیا گیا تھا جس کی وہ بندگی کر چکے تھے، جس کو وہ سجدے کر چکے تھے، اس لیے ایسی گائے کی طرف ان کی ہدایت کی گئی، ان کو بتایا گیا کہ اب ایسی گائے کو ذبح کرو، تاکہ وہ لوگ جب اس گائے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کریں گے تو پھر وہ اس کا خیال، اس کا تصور ان کے ذہنوں سے نکل جائے گا، اس کی جو محبت ہے وہ ان کے دلوں سے نکل جائے گا۔ جیسے کہ اسلام کے شروع دور میں جب لوگ شراب پیتے تھے، شراب حرام نہ ہوئی تھی، تو لوگ برتنوں میں، گلاسوں میں شراب پیا کرتے تھے، لیکن جب شراب کی حرمت آ گئی اور بتا دیا گیا کہ شراب حرام ہے، تو شراب کے جو برتن تھے ان برتنوں کے استعمال سے بھی منع کر دیا کہ ان برتنوں کو بھی استعمال نہ کرو، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جس برتن میں شراب پی جاتی تھی، اب اگر کبھی کوئی اس میں پانی پیے گا تو شراب کا خیال آئے گا، شراب کا تصور آئے گا، لہٰذا اس لیے اس برتن کے استعمال کو منع کر دیا گیا۔ آج بھی ایک مسئلہ سمجھ لیں، آج بھی بہت سارے لوگ جو غیروں کے طریقے پر کھاتے اور پیتے، اگرچہ وہ حلال چیز کھا رہے ہیں لیکن غیر کے طریقے پر کر رہے ہیں، تو اس فعل میں اس کی حرمت سرایت کرے۔ کیک کھانا کوئی حرام چیز بات نہیں ہے، کھاؤ، حلال چیز ہے، لیکن غیروں کے رسموں پر، غیروں کے طریقے پر اس کو لاؤ گے، اس پر کینڈل موم بتی جلاؤ گے، اس پر جو ہے تو ہیپی برتھ ڈے بولو گے، تالیاں بجاؤ گے، ان کے طرز پر کاٹو گے اور جو ہے تو اس طریقے سے کھاؤ گے، تو اس میں اس کو منع کیا گیا۔ یہ جائز طریقہ نہیں۔ آج تم اچھی سے اچھی چیز کھاؤ پیو، حلال چیز تمہیں جائز ہے، کوئی شراب کو بھی جو ہے، کوئی شربت کو بھی جو ہے تو غیروں کے طریقے پر پیے، اسے چیز کر کے، جیسے آج بہت سارے لوگوں کا حال ہوتا ہے، چیز جو غیروں کا طریقہ ہے کہ وہ آپس میں اس کو ٹکراتے ہیں، اس کو چیز کر کے اور پھر پیتے ہیں، تو یہ طریقہ حرام، چیز تو حلال ہے لیکن جب آپ کرو گے تو یہ طریقہ حرام ہے، تو اس لیے اس کو منع کیا گیا، تو لہٰذا اس وقت ان چیزوں کو بھی استعمال کو منع کر دیا گیا۔ آج بھی جن بوتلوں میں، جن برتنوں میں حرام چیزیں بکتی ہیں، اس کے استعمال سے منع کہ اس کو استعمال نہ کریں۔ تو لہٰذا اسی لیے ان لوگوں کو اس گائے کے ذبح کا حکم دیا گیا، تاکہ جب اس کو ذبح کریں گے تو ان کو خیال آئے گا، تصور، جب اس گائے کو وہ دیکھیں گے تو وہ سامری کا بچڑا یاد آئے گا کہ یہ تو وہی بچڑا ویسا ہی ہے جس کے ہم نے سجدے کی، آج اس کو اپنے ہاتھ سے ذبح، کیونکہ اس کی عظمت، اس کی محبت ایک حد تک ان کے دل میں موجود تھی، تو اس کو نکالنا مقصود تھا، تاکہ جو محبت اس بچڑے کی تمہارے دل میں مکمل طور پر نکل جائے اور اللہ کے لیے اس جانور کو ذبح۔ یہی تصور آج بھی قربانی ہمیں دیتی ہے کہ اللہ کے لیے جانور کو ذبح کیا جائے، اپنے مفاد کے لیے، اپنے مقصد کے لیے نہیں، گوشت حاصل کرنے کے لیے اگر کسی نے قربانی کی تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ قربانی کا مقصد صرف تقرب الی اللہ ہو، صرف اللہ کو راضی کرنا ہو، یہ نہیں کہ میں نے اتنا اچھا جانور لایا، ایسا جانور لایا، گوشت اتنا نکلا، چربی تو نام کو نہیں تھی، یہ فقط یا کام کے لیے تمہیں قربانی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، صرف اللہ کو راضی کرنا مقصد ہے، اس کے نام پر، اس کی راہ میں جانور کو ذبح کرو، یہ حکم دیا گیا۔ اور یہیں سے یہ پیغام کہ ہر وہ چیز جو تمہیں محبوب ہے، جسے تم پیار کرتے ہو، جسے تم چاہتے ہو، اسے اللہ کے لیے جو تو قربان کر دو، اسی کا نام قربانی۔ انسان کو اپنے مال سے محبت ہوتی ہے، اسی لیے کہا گیا کہ اس کا زکوٰۃ ادا کر تاکہ تیرے دل سے مال کی محبت نکلے، قربانی کر، جانور کو، انسان کو اپنی جان سے محبت ہوتی ہے، تو حکم دیا گیا کہ ایک جانور کو لا، اس میں جان، اسے ذبح کر۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو جانور سے محبت ہوتی ہے، کچھ کمزور دل کے ہوتے ہیں کہ جانور کو ذبح ہوتے ہوئے نہیں دیکھ پاتے، تو لہٰذا کہا گیا کہ جان کا بدلہ جان ہے۔ اللہ نے قربانی کیوں ہے؟ مالک نصاب پر قربانی اسی لیے ہے کہ اللہ نے جو اس کو زندہ رکھا، اس کی جان کا یہ فدیہ ہے، تاکہ احیاء سنت ابراہیم کے لیے جو ہے تو وہ جانور کو ذبح کرے، جو اللہ نے اس کو زندہ رکھا ہے اس کا شکرانہ ادا کرے، اسی لیے اپنی جان کا بدلہ دے۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ جانور لا کر کے اس کو ذبح کرے تاکہ انسان کو احساس ہو۔ تو اسی لیے قربانی رکھی گئی کہ ہر وہ چیز جس سے انسان محبت کرتا ہے اسے اللہ کی راہ میں قربان، اس کا نام قربانی۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس جانور کو ذبح کر دیا قربانی ہوگی، صرف یہی، لوگوں کو جانور ذبح کرنے کے بعد گوشت سے محبت ہو جاتی ہے، بولے سارا گوشت اپنی گھر میں، کیوں؟ گوشت سے پیار ہو گیا، گوشت سے محبت ہے، نہیں، دوسرے کا جانا نہیں چاہیے، یہ اچھا والا نکال دو۔ ارے یہ نہیں، قربانی اسی کا تو نام ہے کہ جو جانور ذبح کیا ہے اس کا گوشت غریب، یتیم، مسکینوں میں جو ہے تو بانٹ دے، جو چیز اپنے لیے پسند کرے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہی چیز اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے، بولے اچھا گوشت اپنے لیے، دبلا گوشت بولے فلاں کو دے دو،
اچھے والا گوشت اپنے لیے اور چربی والا بولے تو ہاں وہ پلا کے اس کے بھجا دو، وہ اس کے بھجا دو، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو چیز اپنے لیے پسند کر رہے ہو وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے کیسے گوارا کر لیتے؟ یہی قربانی ہے۔ یہ نہیں کہ جانور کو ذبح کر دیا اچھا اپنے یہاں رکھ لیا، تو یاد رکھے تو اصل مقصد یہی ہے۔ بنی اسرائیل کو بھی یہی کہا گیا کہ ایسے جانور کو ذبح کرو، اس کا گوشت مقتول کو مارو، وہ زندہ کر کے بتایا۔ اب وہ آگے جو واقعہ وہ انشاءاللہ آپ دیکھیں۔ لہٰذا چونکہ یہ پیغام یہاں ملتا اور ایک تصوف کا نقطہ بس یہاں سمجھیں کہ بنی اسرائیل کو کہا گیا کہ ایک جانور کو ذبح کرے اور جو شخص مر گیا اس کو اس کا گوشت لگائے تو وہ زندہ ہو جائے۔ یہاں تصوف کا نقطہ یہ ہے کہ جیسے بنی اسرائیل میں ایک شخص قتل ہو گیا، اس کی مثال انسان کا دل ہے، اور جن لوگوں نے اس کو قتل کیا، کس لیے قتل کیا؟ لالچ کے، تاکہ اس کی جائیداد ہم کو مل جائے۔ یہاں پر دل کو قتل کرنے والا کون ہے؟ انسان کی نفسانی خواہشات، انسان کی جو خواہشات ہے، اس کی جو شہوت ہے، اس کی جو خواہشیں ہیں، اس نے دل کو مردہ کر دیا، کیونکہ دل نفسانیت سے مردہ ہو چکا ہے۔ اب حکم یہ ہے کہ اگر اس مردہ دل کو زندہ کرنا ہے تو پھر اس نفس کی گائے کو، نفس کی مثال گائے کی طرح ہے، جانور کی طرح، اس کو شریعت کی چھری سے ذبح کرنا۔ جیسے وہاں اس کو ذبح کر دیا گائے کو اور اس کا گوشت جب مردے کو لگایا تو وہ زندہ ہو گیا، اسی طرح سے شریعت کی چھری سے اپنے نفس کا گلا کاٹ دے، اپنے نفس کو دبا دے، اس کو ذلیل و رسوا کر دے، تاکہ جب نفس مرے گا تو دل زندہ ہو جائے۔ اور جب دل زندہ ہوگا تو جیسے مردہ زندہ ہوا تھا اور اس نے قاتل کا نام بتایا تھا، جب یہ دل زندہ ہوگا تو یہ تمہیں خدا کا نام سکھائے گا، یہ اللہ اللہ کی صدائیں لگائے گا اور تجھے بتائے گا کہ رب کون ہے، تجھے رب تک پہنچائے گا۔ تو اس دل کو زندہ کرنا ہے تو اپنی نفسانی خواہشات کی قربانی دینا سیکھو۔ صرف جانور کو ذبح کر دینے کا نام قربانی نہیں ہے، بلکہ اپنی نفسانی خواہشات کو ذبح کرنے کا نام بھی قربانی۔ تو لہٰذا اس بات کو ذہن میں رکھیں، چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے اور چونکہ مجھے مسائل بھی عرض کرنے ہیں۔ پچھلے ہفتے قربانی سے متعلق ہم نے مسائل دیکھے، اب آج جانور سے متعلق کہ جانور کیسا ہو۔ لہٰذا قربانی کے جانور 3 قسم کے، کون کون سے؟ اونٹ، گائے، بکری، اور اس کی جتنی انواع ہے، نوعیں ہیں، وہ سب اسی میں داخل ہیں۔ جیسے بھینس، وہ گائے، بھینس، بیل وغیرہ سب گائے کے حکم میں، اور جو ہے تو اسی طرح سے دمبا وغیرہ بھی اسی میں داخل ہے۔ نر مادہ، خصی غیر خصی، سب کا ایک ہی حکم ہے، سب کی قربانی جائز ہے۔ اسی طرح سے نیل گائے کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ جو لیڈی کر کے جانور آتا ہے یا جرسی گائے اگر ہو تو ان کی قربانی جائز ہے، ان کی قربانی ہو جائے گی۔ اسی طرح سے ایک چیز کہ قربانی کا جو جانور ہے وہ عیب سے خالی ہونا چاہیے۔ اچھا، جانور کی عمر کتنی ہے وہ بھی سمجھو۔ اونٹ جو ہے 5 سال کا، 5 سال میں 1 دن بھی کم ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ گائے، بیل، بھینس، بھینسا وغیرہ یا دمبا، ان کی جو عمر ہے وہ 2 سال، اگر 2 سال میں 1 دن بھی کم ہے تو قربانی جائز ہے۔ بکرا، بکری یا بھیڑ وغیرہ کا جو ہے تو بھیڑ، یہ 1 سال۔ البتہ بھیڑ کا بچہ اگر وہ 6 مہینے کا ہو لیکن دور سے دیکھنے میں سال بھر کا لگتا ہو تو اس کی قربانی جائز، صرف بھیڑ کا، بکری کا نہیں۔ بکرا بکری تو 1 سال کا مکمل، اگر 1 دن بھی کم ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں، 1 سال کا مکمل۔ اب قربانی کا جانور عیب سے خالی، اگر عیب تھوڑا ہے تو قربانی ہو جائے مگر مکروہ، ناپسندیدہ، لیکن عیب زیادہ ہے تو قربانی ہوگی ہی نہیں۔ تو سب سے بہتر یہ ہے کہ بے عیب جانور خرید، جس میں کوئی عیب ہی نہ ہو، عیب کا سوال ہی پیدا ہونا، دل میں کوئی کھٹکا ہی نہ رہے۔ جب اللہ کی راہ میں دے رہے تو سب سے اچھی چیز دے
جس رب نے ہمیں دیا ہے اس نے تو یہ دیکھ کر کے نہیں دیا اس کو کم زیادہ، اس نے جو بندے کو دیا اس کی اوقات کے مطابق ہی دیا ہے، اور جس کو جو دیا ہے بہتر ہی دیا ہے۔ ہر انسان اپنے آپ کو دیکھے، اس کے سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک دیکھے کہ اللہ نے اس کو کیسے بنایا ہے، اس کو کتنی بہتر حال میں اللہ نے رکھا۔ وہ دیکھے کسی اندھے کو کہ آج اس کی آنکھیں سلامت ہیں، اس کے کان سلامت ہے، اس کی ناک سلامت ہے، اس کے ہونٹ سلامت ہے، اس کے ہاتھ پیر سلامت ہے، اور یہ جانور جسے اللہ کے لیے ذبح کر رہے ہو یہ تیری جان کا فدیہ ہے، تو تو جب خریدتا ہے تو تھوڑی سی دم کٹی ہوئی چل جائے، تیرے ناک میں تھوڑی بھی خراش آ جائے تو گوارا نہیں کرتے، چہرے میں تھوڑا سا اچھا نہیں لگ رہا، میک اپ کرتے ہیں۔ آج کل لوگ جب شادیاں بیاہ کرتے ہیں تو اگر چہرے پہ داغ دھبے بھی ہو تو نہیں بولے اچھا دکھنے ہو نا، تاکہ تو یہی طرح کے اس کے گیٹ اپ ہوتے ہیں۔ شادی کے اندر ہی صرف بندہ جب سنورتا ہے، شادی کے لیے دلہا بنتا ہے تو اس کے کئی قسم کے گیٹ اپ ہوتے ہیں۔ شادی سے پہلے کا الگ، ہلدی کا الگ، رجکے کا الگ، شادی کے دن نہاری کا الگ، منڈپ کا الگ، ریسیپشن کا الگ، دلہن سے ملنے کا الگ، اتنے گیٹ اپ کرتا ہے ایک دن کے لیے۔ یا اللہ کے لیے ایک دن کے لیے جانور ذبح کر رہے ہو تو اس میں عیب دیکھتے ہو تو بولے تھوڑا سا بھی تو بولے چل جائے، ارے اس میں بھی دیکھو کوئی عیب نہ ہو، اگر ہو تو اسے صحیح کر لو تاکہ بے عیب جانور اللہ کی بارگاہ میں دے سکو۔ جس رب نے تمہیں بے عیب بنایا ہے اس کی بارگاہ میں بے عیب جانور کو قربان کرو۔ تو بہرحال عیب اگر تھوڑا ہو تو چل جائے گا، لیکن زیادہ ہو تو نہیں چلے گا۔ جس کے پیدائشی سنگ نہ ہو اس کی قربانی جائز ہے، لیکن جس کے سنگ تھے اور ٹوٹ گئے، اگر مینگ تک پورا جڑ تک ٹوٹا ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر کسی جانور میں جنون ہے اس حد کا کہ وہ چرتا بھی نہیں تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ جس جانور کے خصیے نکال لیے گئے اس جانور کی قربانی جائز، جس کی خصی کر دی گئی ہو، عضو تناسل جس کا کاٹ دیا گیا ہو، اس جانور کی قربانی جائز ہے، بلکہ افضل ہے، اس لیے کہ خصیے نکال دینے سے اس جانور کے اندر جو ہے تو گوشت اچھا ہوتا ہے، اور جو ہے تو وہ اس کے اندر بدبو نہیں ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو بکرا غیر خصی ہوتا ہے اس کے اندر بدبو زیادہ ہوتی ہے، تو لہٰذا اس کی خصی جانور کی قربانی بلکہ افضل ہے۔ اسی طرح سے جو ہے تو قربانی کا جو جانور ہے تو وہ کیسا ہو کہ خارشی اگر جانور ہے تو اس کی قربانی جائز ہے، جبکہ اتنا فربا ہو کہ اس کے اندر جو ہے تو ہڈیوں میں اگر کسی کے مغز نہ رہ گیا ہو تب بھی جو ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اسی طرح سے بھینگے جانور اور اندھے جانور کی قربانی جائز نہیں، جس کا کانا پن ظاہر ہو یا جس کی ہڈیوں میں مغز نہ رہ گیا ہو یا اتنا لنگڑا کہ اپنے سے خود سے چل کر قربان گاہ تک نہیں جا سکتا، جس کی دم، چکھی یا کان یا دم اگر کوئی چیز اس کا عضو جو ہے تہائی سے زیادہ کٹا ہوا ہو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ کوئی بھی اس کا عضو تہائی حصے سے زیادہ کٹا ہوا ہے تو قربانی جائز نہیں، اس سے کم ہے تو ہو جائے گی۔ اسی طرح سے جو ہے تو داغا ہوا جانور اس کی بھی جو ہے تو قربانی ہو جائے گی۔ جس کے دانت نہ ہو، جس سے مراد یہ ہے کہ اگر دانت تھے لیکن ٹوٹ گئے اس کی قربانی نہیں چلے گی، اور جس کے دانت ہی نہیں نکلے لہٰذا اس کی قربانی جائز ہے۔ لہٰذا اسی طریقے سے جس کے تھن کٹے ہوئے ہو یا خشک ہو اس کی قربانی ناجائز ہے۔ بکری کے اندر ایک اور بڑے جانور کے اندر دو تھن کا خشک ہونا اس کے ناجائز ہونے کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح سے جو ہے تو خونسا جانور یعنی جس کے اندر نر اور مادہ دونوں علامتیں پائی جاتی ہیں، اسی طرح سے جلالہ جو صرف غلاظت کھاتا ہو ایسے جانور کی قربانی بھی جو ہے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے جو ہے تو قربانی کا جو جانور ہے اس کے اندر بڑے جو چھوٹا جانور ہے بکرا بکری یا دمبا جو تو بکرا بکری اور بھیڑ، اس میں صرف ایک ہی حصہ ہوتا ہے، لیکن جو بڑا جانور ہوتا ہے گائے بیل بھینس یا اونٹ اس میں بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں۔ اب اگر بڑا جانور خریدا تو 7 لوگوں کی شرکت اس میں چاہیے، اس سے کم بھی ہوئے تو چل جائے گا، کیونکہ کوئی شخص ہے جس نے 2 حصے لے لیے، کسی نے 3 حصے لے لیے، لیکن اگر 8 لوگ ہو گئے تو کسی کی بھی قربانی نہیں، صرف 7 ہی لوگ، کیونکہ 7 ہی حصے ہو گئے ہے نا۔ 8 لوگ اگر ہو گئے تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے شرکا میں
تمام شرکا کا کی نیت جو ہے تقرب الی اللہ ہونی چاہیے. سب کی نیت یہ ہو کہ اللہ کے لیے جانور کو ذبح کریں. اگر کسی کی نیت صرف گوشت حاصل کرنا ہے یا کسی کی نیت پچھلے سال کی قربانی کی ہے تو کسی کی بھی قربانی نہیں. اگر شرکا میں ان 7 لوگوں کے اندر کوئی کافر، بددین، بد مذہب، بد عقیدہ، وہابی، دیوبندی شریک ہو گیا تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہو. سب کا سنی صحیح العقیدہ ہونا ضروری ہے. اسی طرح سے قربانی کا جو گوشت ہے وہ تقسیم جب کرے تو اسے اٹکل سے، اندازے سے تقسیم نہ کرے بلکہ وزن کے ساتھ تقسیم کرے تاکہ کسی کو کم زیادہ نہ آئے. اگر کسی کو کم زیادہ اٹکل سے، اندازے سے کر دیا اور کم زیادہ ہو گیا اور بولا ایک دوسرے کو معاف کر دو تو آپ کے معاف کرنے سے معاف نہ ہوگا، یہ حق کے شرع. اسی طرح جو ہے تو اگر قربانی کا جو جانور ہے اس کو مسلمان یا سنی صحیح العقیدہ سے ذبح کرائے. کسی کافر، بددین، بد مذہب، بد عقیدہ، وہابی، دیوبندی سے جانور ذبح کرایا تو جانور بھی مردہ اور قربانی بھی بیکار ہو گئی. اگر قربانی کا جانور بھاگ گیا تو غنی پر لازم ہے کہ دوسرا خرید لے، اور اگر فقیر ہے تو اس پر لازم نہیں کہ دوسرا خرید لے. اسی طرح سے قربانی کے جانور میں اگر جب خریدا اس وقت اس میں عیب نہیں تھا لیکن بعد میں عیب پیدا ہو گیا، بعد میں جانور بیمار ہو گیا، بعد میں لنگڑا، اندھا، لولا ہو گیا، یا کسی نے اس کو نقصان پہنچا دیا، اس کی دم وغیرہ کٹ گئی، یا عیب وہ پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے جانور کی قربانی جائز نہیں رہ جاتی، تو اگر مالک نصاب ہے تو وہ اس جانور کو بیچ دے اور دوسرا جانور خرید لے، اور اگر فقیر ہے تو اسی کی قربانی کرے. اور اگر کبھی عیب دار جانور خریدا اور بعد میں اس کا عیب چلا گیا، یا پہلے سے عیب نہیں تھا، خرید لیا، بعد میں عیب پیدا ہوا اور اس کا علاج کرا دیا اور وہ اچھا ہو گیا، تب اس کی قربانی دونوں کے لیے جائز ہے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب. بس اصل چیز یہ ہے کہ قربانی کے دن میں وہ جانور عیب دار نہ ہو. اگر عیب دار خریدا اور عیب دار ہی اس کو ذبح کر دیا تو قربانی نہیں ہوئی مالک نصاب. اگر عیب دار خریدا اور بعد میں اچھا ہو گیا تو اس کی قربانی جائز، یا اچھا خریدا اور بعد میں عیب دار ہو گیا اور قربانی کے دنوں تک اس کا عیب نہیں گیا تو پھر دوسرا جانور خرید کر کے جو ہے تو قربان کرے. اگر کبھی جانور کو ذبح کیا اور اس میں سے بچہ نکلا، اگر وہ زندہ ہے تو اس کو بھی ذبح کرے، اگر مردہ ہے تو پھینک دے. اگر کبھی جانور کو ذبح کرنے سے پہلے ہی جبکہ جانور کو قربانی کی نیت سے خرید لیا اور اب اس نے بچہ جن دیا، بچہ پیدا ہو گیا تو اس بچے کو بھی جو ہے تو قربانی کے دنوں میں ذبح کر دیا. اگر کسی نے اس کو ذبح نہ کیا، زندہ رکھا اور قربانی کے دن گزر گئے، یا کسی نے بھی جو تو جانور خریدا تھا اور اس جانور کو بھی قربان نہ کیا اور ایام نہر گزر گئے، قربانی کے دن گزر گئے، تو اس جانور کو زندہ صدقہ کر دیا. اگر اس کے بعد قربانی کے دن گزرنے کے بعد ذبح کیا تو پھر اس کا مکمل گوشت صدقہ کر دے، اور جو اس کو ذبح کرنے سے زندہ اور مردہ جانور میں کمی آئی ہے اس قیمت کو بھی صدقہ کر دے. اگر کسی نے اس جانور کو باقی رکھا کہ آئندہ سال اب اسی کو قربان کر دوں گا تو پھر بھی حکم یہی ہے کہ اس کو ذبح تو وہ کر دے گا لیکن اب بھی اس پر دوسرے جانور کی قربانی واجب رہے گی کہ یہ تو پچھلے سال کا تھا. تو لہٰذا ان مسائل کو ذہن میں رکھے. اگر کسی کو اور بھی تفصیل درکار ہو تو وہ ملاقات کر سکتے ہیں، رابطہ کر سکتے ہیں، مسائل پوچھ سکتے ہیں. جو کچھ بھی ذکر ہوا، بیان ہوا، اس کے درمیان کوئی غلطی ہوئی ہو توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.